السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہے صف آرا سب حور و ملک اور غلمہ خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ایسی معراج جو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اپنے دیدار خاص سے نوازا۔ عزیزان محترم، یہ بات ذہن میں رہے، جب سرکار علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں، تو پھر جو عرب کے لوگ تھے جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، جو آپ کی بات پر لبیک کہتے تھے، ایک ایک بات کو آپ کی مانتے تھے، اور جب اعلان نبوت فرمایا تو جب ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے آباء و اجداد کے جو دین ان کو چھوڑ کر انہوں نے نیا دین ایجاد کیا ہے جو اللہ رب العالمین کی عبادت کا ہے، وحدہ لا شریک کا، تو اب ان لوگوں نے حضور علیہ السلام اور آپ کے اصحاب پر سختیاں شروع کر دی اور کیا کیا ظلم نہ ڈھائے، لیکن قربان جائیے وہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جب ان کے چچا حاضر خدمت ہوئے، کہا کہ اے میرے بھتیجے، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈال جتنا میں برداشت نہ کر سکوں، تو کہا کہ اے میرے چچا، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج کو رکھ دیں، ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں اور یہ سمجھیں کہ میں حق بات کہنے سے رک جاؤں گا، فرمایا میں نہیں رکوں گا۔ اللہ رب العالمین نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار خاص کرایا۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ پورے ورلڈ میں حضرت آدم علیہ نبی کینا علیہ صلاۃ و تسلیم سے لے کے رحمت کونین علیہ صلاۃ و تسلیم تک جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، کسی نے بھی جاگتی ہوئی آنکھوں سے اللہ رب العالمین کا دیدار نہیں کیا۔ یہ خاص اور یہ خاصہ میرے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید ذرا پڑھیں تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ نبی کینا علیہ صلاۃ و تسلیم نے اللہ رب العالمین سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ رب العالمین میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جاتے تو اللہ رب العالمین نے جو ان کو تورات عطا فرمائی تو اس سے زیادہ خوش ہوئے، اتنے تو آپ نے کہا رب سے ملاقات کیا مشتاق ہوئے، کلیم اللہ تو آپ تھے۔ تو عزیزان محترم، تو رب نے تو عزیزان محترم رب نے فرمایا قال لن ترانی، اے موسیٰ آپ ہمیں دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، اللہ اکبر۔ تو آپ نے پھر بھی ریکویسٹ کی تو رب ذوالجلال نے فرمایا اچھا ایسا ہے کہ آپ ایک پہاڑ پر آ جائیں، اس پہاڑ پر جب آپ تشریف لائیں تو پھر اگر آپ نے میری جو انوار و تجلیات کی صفات ہیں ان میں سے سوئی کے ناکے کے برابر جو پاور ہے اس سے بھی کروڑوں زیادہ اگر اس کو آپ نے دیکھ لیا تو ہم اپنا دیدار خاص کرا دیں گے۔ عزیزان محترم، موسیٰ علیہ نبی کی علیہ صلاۃ و تسلیم اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لے گئے، تو پھر ہوا کیا عزیزان محترم، جو قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ وہ پہاڑ جو ہے وہ جب اللہ رب العالمین کے انواع و تجلیات کو نہ برداشت کر سکا تو موسیٰ علیہ صلاۃ و تسلیم بے ہوش ہو گئے، اور فرمایا جب ہوش میں آئے تو کہا کہ مولا واقعی میں تیرا دیدار نہیں کر سکتا، لیکن قربان جائیے حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب کریم نے خود جب دیکھا کفار نے حضور پر کیا کیا ظلم نہ ڈھائے، کیا کیا ظلم و ستم نہ کیے، کیا کیا آپ پر آزمائشیں نہیں آئیں، اللہ اکبر، آپ کے اصحاب پر، تو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے دیدار خاص کے لیے خود بلایا، اور پھر عزیزان محترم خود بلایا بھی، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر فرما کر یہ اسٹیمپ لگا دی، اے لوگوں یہ جاگتے ہوئے رب کریم کا دیدار ہوا ہے، سوتے ہوئے نہیں ہوا، کیونکہ کفار نے آبجیکشن کیا تھا جب حضور معراج سے واپس آئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اب ان کا آبجیکشن کرنا یہ واضح طور پر یہ بتاتا ہے عزیزان محترم، تو انہوں نے خواب کی حالت پہ آبجیکشن نہیں کیا تھا، حالت بیداری میں جو معراج ہوئی اس پر آبجیکشن کیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا
اس سے پہلے ذرا یہ سماعت فرمائیں. عموماً ہمارے جو اراؤنڈ کے لوگ ہیں، اگر وزیر اعظم سفر کرے تو اس کے ماتحت لوگ سفر کو بیان کرتے ہیں، اگر صدر سفر کرے تو اس کے ماتحت، کیونکہ صحافی ہوں ان کے ساری کی ساری روٹین بتاتے ہیں کہ آج ہمارے وزیر اعظم یا صدر صاحب یا ایم پی وغیرہ یہ کریں گے اور یہاں جائیں گے، یہ ان کا پورا شیڈول جو ہے ان کے پاس موجود ہوتا ہے، وہ بریفنگ دیتے ہیں. صحافی ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن قربان جائیے، سفر کیا بندے نے اور ذکر فرما رہا ہے اس کو رب ذوالجلال، تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اللہ اکبر. پاک ہے وہ ذات جو لے گئے اپنے بندے خاص کو رات کے قلیل حصے میں. سبحان اللہ. اسری بعبدہ، جس پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی. سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے خاص کو لیلا من المسجد الحرام، رات کے قلیل حصے میں. کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اللہ اکبر. تو عزیزان محترم، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب تشریف لے کے گئے، آپ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر خدمت ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں تشریف فرما تھے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس تشریف لائے. فرمایا یا رسول اللہ، آپ کو اللہ رب العالمین اپنا دیدار خاص کرانا چاہتا ہے، آئیے. براق اپنے ساتھ لے کر آئے، اور پھر براق کی جو رفتار تھی، جو اسپیڈ تھی، اس کا جہاں پہلا قدم کہاں پڑتا، جہاں اس کی حد نگاہ کی وسعت ہوتی، وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم براق میں تشریف فرما ہوئے، براق سے روانہ ہوئے. دیکھا کہ راستے میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے قبر انور پر نماز پڑھ رہے ہیں. پھر وہاں سے آپ چلتے رہے. عزیزان محترم، حضرت احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی میں پہنچے، اور وہاں مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما تھے، اور حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت فرمائی. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اب تمام انبیاء کرام وہاں موجود ہیں. ہر ایک نے، آپ نے جب امامت فرمائی، نماز ادا فرمائی، تو آپ کو مبارکباد دی، رب سے ملاقات. حضور رحمت کونین علیہ السلام نے وہاں جماعت کرائی. پھر اس کے بعد تمام نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا فرمائی بیت المقدس کے اندر. عزیزان محترم، پھر وہاں سے حضور رحمت کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم آگے روانہ ہوئے. انشاءاللہ آگے کا سفر جو تھا اس کے متعلق سماعت فرمائیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے. بیل آئیکن پر بٹن بھی دبا دیں. اللہ رب العالمین ہمارا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.